الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین اکرام، پروگرام اسلام کے سائے میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے عمر رسیدہ لوگ اسلام کی نظر میں۔ ناظرین اکرام، عام طور پر انسانی زندگی کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ بڑھاپا انسانی زندگی کے لیے بڑا آزمائشی مرحلہ ہے۔ اس میں انسان کے اعضاء کمزور اور قوا مزمحل ہو جاتے ہیں، جس میں وہ نشاط اور چستی نہیں رہتی جو کہ ایک جوانی کے مرحلے میں ہوا کرتی ہے۔ ناظرین اکرام، اسلامی شریعت نے عمر رسیدہ لوگوں کے ہر معاملے میں بڑا خیال رکھا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا صلى احدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير۔ رواہ البخاری، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، جب تم میں سے کوئی لوگوں کی امامت کرے تو اسے چاہیے کہ نماز مختصر کرے، کیونکہ لوگوں میں کمزور، بیمار اور عمر رسیدہ لوگ بھی تمہارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا خیال کرنے کی تعلیم دی ہے۔ ناظرین کرام، روزہ ہر بالغ مسلمان پہ فرض ہے، مگر عمر رسیدہ لوگوں کو یہ رخصت دی گئی اگر وہ بڑھاپے کی وجہ سے استطاعت نہ رکھتا ہو تو ایک مسکین کو بطور فدیہ کھانا کھلا دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اور جنہیں روزہ رکھنے میں مشقت اٹھانی پڑتی ہو وہ بطور فدیہ ایک مسلمان کو کھانا کھلا دیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ حکم بوڑھوں کے لیے جو روزہ نہیں رکھ سکتے کہ وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، ذکر کیا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں حج ہر صاحب حیثیت مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی بڑھاپے کی وجہ سے کعبۃ اللہ تک جانے کی طاقت نہیں رکھتا اور وہاں جا کر پھر لوٹنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بدلے دوسرے کو حج کے لیے روانہ کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قبیلہ قشعم کی ایک عورت حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور دریافت کرنے لگی: یا رسول اللہ، ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ پر حج فرض ہو چکا ہے، مگر وہ بڑھاپے کی وجہ سے اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، کیا میں ان کی جانب سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے جواب دیا: ہاں۔ قال نعم، ہاں ضرور تم کر سکتی ہو۔ ناظرین اکرام، آپ اسلام کا مطالعہ کیجئے، شریعت کی کتنی کتنی پیاری تعلیمات ہیں۔ اسلام نے ہر معاملے میں عمر رسیدہ لوگوں کا خیال رکھا ہے۔ اسلامی لشکر کو جہاد پر روانہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی: لا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا ولا صغیرا ولا امرأة۔ فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، عمر رسیدہ لوگوں کو، چھوٹے بچوں کو، عورتوں کو قتل نہ کیا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں گورنروں کے نام یہ فرمان جاری کر دیا تھا: کسی بوڑھے اور عمر رسیدہ شخص سے جزیہ وصول نہ کیا جائے۔ اس عمر میں انسان کے کرنے کے کیا کیا کام ہیں، آئیے ہم جانتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ چند تعلیمات ہیں جس کو آج کے درس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین اکرام، بڑھاپے میں آدمی کو اپنی
اخروی نجات کی کثرت سے فکر کرنی چاہیے اور اپنا زیادہ وقت عبادات اور کار خیر کے کاموں میں صرف کرنا چاہیے۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر طویل ہو اور نیک عمل وہ کر رہا ہو، نیک عمل کی اسے توفیق نصیب ہوئی ہو۔ پھر سائل نے پوچھا، اللہ کے نبی، بہترین شخص تو مجھے معلوم ہو گیا، اس دنیا کا بدترین انسان کون ہے بتائیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طال عمرہ وساء عملہ، اللہ اکبر، جو لمبی عمر پائے مگر برا عمل کرے، نیک عمل کی توفیق اسے نہ ملے۔ ہاں، کتنے لوگ ہیں زیادہ جینا چاہتے ہیں لیکن زندگی میں نماز نہیں، روزہ نہیں، صدقات نہیں۔ یاد رکھیے، لمبی عمر گناہ کے ساتھ ہو تو بہت بری بات ہے۔ لمبی عمر اگر کسی انسان کو ملتی ہے، اگر وہ عمر انسان کو نیک کاموں کی توفیق کے ساتھ ہو تو بہت بڑی نعمت ہے۔ ناظرین اکرام، بڑھاپے کی عمر کو عام طور پر لوگ آرام کرنے کی عمر سمجھا کرتے ہیں اور سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے جب لوگ وظیفہ یاب ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو سب کاموں سے فارغ سمجھنے لگتے ہیں، یا گھروں میں گوشہ گیر ہو جاتے ہیں۔ دنیا دار لوگوں کے لیے تو یہ مرحلہ آرام و راحت کا ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا دار لوگوں کے لیے یہ مرحلہ آرام کا ہو سکتا ہے، مگر یہ بات یاد رکھیے، دیندار انسان کے لیے یہ مرحلہ بھی کام اور مصروفیت کا ہے، بلکہ کار خیر میں پہلے سے زیادہ آگے بڑھنے کا مرحلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورۃ الحجر کی آیت ہے۔ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ موت آنے تک انسان کو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگا رہنا ہے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اسلاف اکرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس عمر میں بھی نیک کاموں میں پیش رہتے تھے۔ اب دیکھیے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، مگر اللہ سے تعلق میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی۔ اس عمر میں بھی ہر وقت عبادات اور دعا و مناجات میں مصروف رہتے تھے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کتنی پیاری دعا ہے، سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ساری ستائش اللہ کے لیے ہے جس نے باوجود بڑھاپے کے مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ بلا شبہ میرا پروردگار اپنے بندوں کی دعائیں سنتا اور قبول کرتا ہے۔ خدایا مجھے توفیق دے کہ میں نماز قائم کروں، اللہ اکبر۔ خدایا مجھے توفیق دے کہ میں نماز قائم کروں اور میری نسل کو بھی اس کی توفیق دے۔ پروردگارا، میری یہ تمنا ہے، میری یہ دعا ہے تیرے حضور، اے اللہ میری یہ دعا تیرے حضور قبول ہو جائے۔ پروردگار، جس دن اعمال کا حساب لیا جائے گا تو مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب کو جو ایمان لائے اپنے فضل و کرم سے بخش دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ نے غور کیا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر؟ ابراہیم علیہ السلام ایک لمبی عمر میں اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں مفتی حرم کہا جاتا ہے،
کہ بڑھاپے کی عبادتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مفتی صاحب نے 80 پر 8 سال کی عمر پائی، کبر سنی اور کمزوری کے باوجود کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور ایک رکعت میں سورہ بقرہ کی تقریباً 120 طویل آیتیں پڑھتے، مگر آپ علیہ السلام کے پائے استقلال میں کوئی جنبش تک نہیں آتی۔ اس طریقے سے ہمارے اسلاف اکرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں بھی اللہ کی عبادت اور محنت سے جی نہیں چراتے تھے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو القاسم البغوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، انہوں نے 103 سال کی عمر پائی، اس عمر میں بھی ان کا یہ حال تھا۔ وَكَانَ طُلَّابُ الْعِلْمِ يَسْمَعُونَ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ، علم کی متلاشی ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور علم حاصل کرتے رہتے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ ان کی وفات تک برابر جاری رہا۔ ناظرین اکرام، آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے، جہاد سب سے افضل عمل ہے، یہ ناتواں اور کمزور انسانوں کا نہیں بلکہ جواں مردوں کا کام ہے۔ کمزور لوگ عام طور پر جہاد کی ہمت نہیں پاتے، مگر اسلامی تاریخ میں ایسے عمر رسیدہ لوگ نظر آئیں گے جو عمر کے اعتبار سے تو بوڑھے تھے مگر ان کے عزائم اور حوصلے جوان تھے۔ اسلام کی پہلی جنگ بدر کا اعلان ہوا تو اس میں شریک ہونے والوں میں ایک بڑی تعداد عمر رسیدہ لوگوں کی تھی۔ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے گھر میں 2 ہی افراد جنگ کے قابل تھے، ایک وہ اور دوسرے ان کے بوڑھے باپ۔ دونوں کی خواہش تھی کہ جنگ میں شریک ہوں، مگر کسی کا ایک گھر میں رہنا ضروری تھا۔ جب کوئی صورت نہیں نکلی تو قرآن اندازی کی گئی۔ تھوڑا غور سے سنیے اس واقعے کو، باپ اور بیٹا دونوں جنگ میں شریک ہونا چاہ رہے ہیں، اب دونوں میں سے ایک کا گھر میں رہنا ضروری ہے۔ قرآن اندازی کی گئی، کس کا نام نکل آیا وہ جا سکتے ہیں جنگ میں، جس کا نام نہ نکل آئے وہ گھر میں رک جائے۔ قرآن اندازی کی گئی، بیٹے کے حق میں نکلا، یعنی بیٹا جنگ میں شریک ہو سکتا ہے۔ بوڑھے باپ نے لخت جگر سے شفقت پدری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، تم ابھی جوان ہو بیٹے، میں عمر کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہوں، معلوم نہیں میری زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے، اس لیے اس بارے میں مجھے موقع دیجئے، میں جنگ بدر میں شریک ہو سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بیٹے نے کیا جواب دیا پتہ ہے میرے بھائی؟ بیٹے نے کہا، ابا جان، یہاں معاملہ شہادت اور طلب جنت کا ہے، اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو میں ضرور آپ کی بات مان لیتا، مگر جنت کے معاملے میں اپنے آپ پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ بیٹا جنگ میں شریک ہوا، بات مان لیتا، مگر جنت کے معاملے میں سبحان اللہ جنت کا مسئلہ تھا، جنگ میں شریک ہوئے، یہاں تک کہ وہ لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ بوڑھا باپ مرتبہ شہادت حاصل کرنے کے لیے بے قرار تھا۔ دوسرے ہی سال جنگ احد پیش آئی تو حضرت قیثمہ رضی اللہ عنہ اس میں شریک ہوئے اور جواں مردی کے ساتھ لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ میدان جنگ میں بھی صحابہ اکرام بڑھاپے کی عمر میں بھی محنت کی، کوشش کی، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی کو لگا دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے بڑھاپے میں قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک ہو کر شہادت پائی۔ موسیٰ بن نذیر خلافت بنی امیہ کے ایک مشہور کمانڈر گزرے ہیں، وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، میں 40 سال کی عمر سے 80 سال کی عمر تک اسلامی فوجوں کی قیادت کرتا رہا، اس طویل عرصے میں اسلامی فوج نے میری قیادت میں کبھی شکست نہیں کھائی۔ اللہ اکبر۔ جو شخص بڑھاپے کے باوجود اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اس کا یہ عمل اللہ کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من شاب شیبۃ فی سبیل اللہ کانت لہ نورا یوم القیامہ۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس شخص کے بال اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے سفید ہو جائیں
تو بال کی یہ سفیدی قیامت کے دن ان کے لیے روشنی کا مینار ثابت ہوگی۔ ناظرین اکرام، اس عمر میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ بڑھاپے میں ہر انسان بڑے بڑے کام انجام نہیں دے سکتا، اس لیے اسلام نے ایسے کام بتائے ہیں جنہیں اس عمر میں بآسانی یہ کام کر کے اجر و ثواب میں اضافے انسان کو اپنے اجر و عمل اجر و ثواب میں اضافہ کر سکتا ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول، میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے اعضاء کمزور ہو چکے ہیں، مجھے کوئی ایسا آسان عمل بتائیے جو دخول جنت کا ذریعہ بن سکے۔ کتنا بڑا پیغام ہے عمر رسیدہ لوگوں کے لیے، بہت بڑا پیغام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، یہ تمہارے لیے اولاد اسماعیل کے 100 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، یہ تمہارے لیے سامان سے لدے ہوئے 100 گھوڑوں کو صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یہ تمہارے لیے 100 اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ہے، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، یہ آسمان اور زمین کے خزانوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور اس سے بہتر کوئی عمل نہیں سوائے اس کے کہ کوئی یہ ذکر اس سے زیادہ مرتبہ پڑھے۔ محدث العصر علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ناظرین اکرام، اس عمر میں بھی انسان کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس عمر میں انسان کو بہت سے عوارض اور پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، جس سے تنگ آ کر بسا اوقات آدمی ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ ایسے موقع پر صبر و ضبط سے کام لینا واقعی بڑے دل گردے کا کام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم خباب بن ارط رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے گئے، ان کی بیماری طویل پکڑ چکی تھی۔ وہ کہنے لگے، لو انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تتمنوا الموت لذر ما نزل به۔ وہ کہتے ہیں اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہوئے نہ سنتا تو موت کی تمنا مت کرو، تو ضرور میں موت کی تمنا کرتا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا سے منع کیا ہے، تو اس لیے میں اپنی اس بیماری پہ صبر کر رہا ہوں۔ اس کے برعکس آپ نے بڑھاپے کی مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے دعا سکھائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لا يتمنين احدكم الموت لضر ما نزل به فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي۔ ناظرین اکرام، اسلام میں جان کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ شریعت نے کہا کہ بیماری کے انتہا کو تم پہنچے ہو، موت کی تمنا کرنا حرام ہے۔ موت کی تمنا کوئی انسان کر نہیں سکتا۔ ہاں البتہ انسان کو بیماری اور مصیبت اتنی لائق ہوئی ہے، ادب کی دعا کرے، کہے اے اللہ ما كانت الحیاة خیرا لی احینی ما كانت الحیاة خیرا لی، کہے اے اللہ مجھے اس دنیا میں زندہ رکھ اگر میرا اس دنیا میں رہنا بہتر ہے، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي، اے اللہ مجھے وفات دے دے اگر میرا اس دنیا میں مرنا بہتر ہے۔ بہت پیاری دعا ہے، اگر انسان ادب کے ساتھ مانگنا ہو تو اس سے مانگے۔ یہ دعا صحیح بخاری کی روایت ہے، اور کوئی آدمی موت کی تمنا اپنے الفاظ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیاری پیاری دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہم اصلح لی دینی، اللہ سے دعا کرتے تھے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ آپ اس دعا کے ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے، اس کا کتنا معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا میں سمندر جیسے معنی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمو دیا ہے۔
ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی، غور کیجئے، کہا اے اللہ میرے دین کی اصلاح فرما جو میرے معاملات کا محافظ ہے، اور میری دنیا کی اصلاح فرما جو میرے گزر بسر کا ذریعہ ہے، اور میری آخرت کی اصلاح فرما جس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے، میری زندگی کو ہر قسم کی خیر میں اضافے کا ذریعہ بنا، اور موت کو میرے لیے ہر برائی سے نجات اور راحت کا باعث بنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پیاری دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ بڑھاپے کا ایک مرحلہ ارذل عمر کا ہے جس میں اعضاء جواب دے جاتے ہیں، جسم گھٹنے لگتا ہے، ذہنی اور عقلی کیفیت میں فرق آ جاتا ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا، ہر معاملے میں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس بچے کے مانند ہو جاتا ہے جو اپنی پیدائش کے وقت ہر طرح کمزور اور مجبور ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر سے پناہ طلب کرنے کی تعلیم دی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد 4 چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ ہر نماز کے بعد 4 چیزوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر۔ اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بخیلی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ عمر کوسٹ بڑھاپے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور دنیا و آخرت کے فتنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 چیزیں ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، عمر رسیدہ لوگ ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں، معاشرے میں ان کی جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اسلام نے ان کو بھی ذکر کیا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے عمر رسیدہ لوگوں کے حقوق پہچاننے کی کوشش کرے اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ پہلا حق، عمر رسیدہ لوگوں کا وجود برکت و رحمت کا باعث ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ انہیں رحمت سمجھیں، زحمت تصور نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے البرکۃ مع اکابرہم، برکت تمہارے بڑے لوگوں کے ساتھ رہنے میں ہے۔ ایسے لوگوں کی قدر کرنا، ان کے وجود کو باعث رحمت سمجھنا، اور ان کی عزت و تکریم کرنا، اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رسیدہ لوگوں کی عزت و تکریم کو ایمان کا تقاضا قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، ترمذی کی روایت ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرتا ہو اور ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرتا ہو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کہا عمر رسیدہ مسلمانوں کی عزت کرنا اللہ کی تعظیم بجا لانے کے مترادف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کا حد درجہ احترام فرماتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ فتح مکہ کے وقت مشرف باسلام ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں لے کر آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت کرتے ہوئے فرمایا ہم خود ان کے پاس آ جاتے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا آپ اگر اجازت دیتے تو ہم خود ان کے پاس آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً افضل ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عمر کا خیال کرتے ہوئے اس جملے کو ارشاد فرمایا۔ عمر رسیدہ لوگوں کا دوسرا حق میرے اور آپ کے پاس یہ ہے ان کے مقام و مرتبے کو آگے رکھا جائے، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے، ہر کام میں ان سے مشورہ لیا جائے۔ اسلام میں ہر معاملے میں بڑوں کا لحاظ رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ نماز کی امامت کے بابت کہا گیا اگر علم میں سب برابر ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑی عمر والا انسان امامت کرے۔ اذا حضرت الصلاة فلیؤذن لکم احدکم ثم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی نماز کا وقت حاضر ہو جائے تو مؤذن اقامت دے، اور جو بڑا انسان ہے وہ نماز پڑھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا حق جو بیان کیا ہے
اپنی استطاعت کے مطابق ان کی خدمت اور ان کا تعاون کیا جائے۔ بڑھاپے میں آدمی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کو سہارا دے، اس کے کام آئے، اس کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ اس لیے اولاد کو بڑھاپے کی حالت میں کہا گیا کہ والدین کا بڑا خیال رکھنا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے کی عمر میں دعا کی تھی، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا۔ میرے پروردگار، میرے ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے سر بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی تجھ سے دعا کرتے ہوئے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنی قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو اپنے پاس سے مجھے اولاد نصیب فرما۔ ناظرین اکرام، عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ حاجت مندوں کو تلاش کر کے ان کی خدمت کرتے تھے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، ایک رات دیر گئے، وہ اپنے گھر سے نکلے، اچانک ان کی نظر عمر رضی اللہ عنہ پہ پڑی، جو ایک نامعلوم گھر میں داخل ہوتے رہے۔ ایک نامعلوم گھر میں داخل ہوئے، انہیں تعجب ہوا، صبح ہوئی تو اس گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے معذور ایک بوڑھی عورت کو اس گھر میں پایا۔ اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ کل رات تمہارے گھر کون آیا تھا؟ بوڑھی نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ وہ شخص کئی دنوں سے میرے گھر برابر آتے جا رہا ہے اور میرے گھر کے سارے کام کرتے جا رہا ہے، میری ضرورتیں پوری کرتے جا رہا ہے۔ اس طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہونے کے باوجود کمزور بوڑھوں کا خیال کیا کرتے تھے، جو عمر میں بڑی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور خود کام نہیں کیا کر سکتے تھے، ان کی خدمت خود آگے بڑھ کے کیا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بڑی وعید سنائی ہے، جو آدمی اپنے ماں باپ کو پاتا ہے، ان کی عزت نہیں کرتا، تکریم نہیں کرتا، خصوصاً بڑھاپے کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف امرئ، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو برباد کر دے، من ادرک ابویہ عندہ الکبر احدہما او کلاہما فلم یدخلہ الجنہ۔ کہا کہ جو آدمی بڑھاپے کی عمر میں اپنے ماں باپ کو پایا، ان کی خدمت بھی نہیں کیا اور جنت بھی حاصل نہیں کیا، یعنی ان کی خدمت پہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کر سکتا تھا، لیکن اس نے خدمت بھی نہیں کیا اور جنت بھی حاصل نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے، کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی دعا اپنی زبانوں پہ لانا ہے۔ ناظرین اکرام، ہماری زندگی کی سارے مصائب اور مشکلات کا حل ہماری ماں باپ کی خدمت کرنے میں ہے۔ آپ نے معلوم کیا، وہ واقعہ بارہا سنا ہوگا، 3 اشخاص جا رہے تھے، بارش کی وجہ سے غار میں گھس گئے، پہاڑ کے ایک سوراخ میں، اور اس سوراخ کے اوپر اتنی بڑی چٹان آ کے گر گئی کہ وہ تینوں کے پاس طاقت نہیں تھی کہ اس کو ڈھکیل سکے۔ تینوں نے ایک ایک نیکی کو لے کے دعا کیا۔ ان میں سے ایک شخص وہ تھا، اللہ سے دعا کیا کہ پروردگارا، میری زندگی کی ایک نیکی یہ ہے، میں جب بھی گھر پہنچتا ہوں تو ماں باپ کی عزت کرتا ہوں، پہلے انہیں کھلاتا ہوں، اس کے بعد میرے بیوی بچوں کو کھلاتا ہوں۔ ایک دن کا واقعہ ہے، اللہ میں گھر پہنچا تاخیر سے، بوڑھے ماں باپ کی آنکھ لگ گئی اور میرے بیوی بچے بھی بھوکے ہیں، میں نے مناسب نہیں سمجھا میرے ماں باپ سے پہلے میں اپنے بچوں کو کھلاؤں پلاؤں۔ دیکھا کہ ماں باپ سوئے ہیں اور بیوی بچے بھوکے ہیں اور تڑپ رہے ہیں بھوک سے، میں نے نہیں چاہا کہ میرے ماں باپ سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤں، جبکہ ماں باپ سوئے ہیں، ان کو جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ، یہ کام میں نے جو کیا خالص تیری رضا کے لیے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں کی دعائیں سن لی اور اس مصیبت سے ان تینوں کو نکال دیا۔ یہ کیا چیز ہے میرے بھائی، بڑوں کی عزت کرنا چاہیے۔ آج ہمارے موجودہ دور کا یہ عالمیہ ہے، بڑھاپے کی عمر میں جب کہ والدین اپنی اولاد کی خدمت کے مستحق ہوتے ہیں، ان کی خدمت سے بے اعتنائی برتی جاتی ہے، انہیں دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑا جاتا ہے۔ ماں باپ دونوں مل کر ہی اپنی ساری مجبوریوں کو پورا کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے ناظرین اکرام،
غور طلب بات ہے، دو ماں اور باپ مل کر اپنے گھر کی ساری اولاد کو پال سکتے ہیں، پرورش کر سکتے ہیں۔ اس راہ میں، ان اولاد کی راہ میں جو بھی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں اور چھوٹی سے چھوٹی خوشی کو اپنے لیے باعث مسرت سمجھتے ہیں، مگر یہ ساری اولاد مل کر اپنے دو بوڑھے ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں، ان کا خیال نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں مسلم معاشرے کو غور کرنی چاہیے، اور ہمیں معاشرے میں نہ صرف ماں باپ بلکہ ہمارے معاشرے میں جو بھی کمزور ہیں، وہ چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہو، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار نہ ہو، مسلمان بھائی ہے، ہمیں آگے بڑھ کے ان کی خدمت کرنا چاہیے، ان کی عمر کا خیال کرنا چاہیے۔ شریعت ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو ہمارے معاشرے کے بڑے لوگوں کا ہمیں خیال کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہم تمام کو بڑے لوگوں کی عزت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اور ان کے جو حقوق ہم پہ عائد ہوتے ہیں اس کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ہم میں جو چھوٹے لوگ ہیں ان پہ ہمیں شفقت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہم میں جو بوڑھے ہو چکے ہیں انہیں اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔